أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. جزاک اللہ. تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. عزیزان کرام، آج کا موضوع دل پر بہت بھاری ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں آغاز کہاں سے کروں، کیونکہ آج بات ہے یاد مدینہ منورہ کی اور آج بات ہے فضائل مدینہ منورہ کی. لفظ مدینہ، مدینہ پاک ناظرین جب زبانوں اور سماعتوں میں آتا ہے تو آپ یقین مانیے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے غلام کا دل اس کے وجود سے نکال کے باہر رکھ دیا ہو. ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ آج فراق کی وہ رلا دینے والی گھڑیاں ہیں جہاں پوری دنیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کیے ہوئے ناظرین، تمام مسلمان، کہ جہاں پوری دنیا میں
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عاشق، ایک ایک غلام در آقا پر حاضری دینے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ہر غلام کی یہی خواہش ناظرین کہ پھر بلاوا ہو، پھر اذن حاضری ہو، اور میں سر جھکا کر دبے لچے قدموں کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہوا مواجہ کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے، ایک غلام کی حیثیت سے کھڑے ہو کر اپنے آقا کو سلام عرض کروں اور یہ کہوں کہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آقا کی بارگاہ میں حاضری دوں ناظرین کہ جن کے فراق میں، جن کے ہجر میں مکہ بھی پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ، ہجر کی شب آپ کی جدائی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اب تک آپ کی خوشبو میری کھوئی ہوئی یادوں میں خوابوں کی طرح موجود ہے۔ یہ وہی خوشبو ہے ناظرین کہ جس خوشبو سے یثرب مدینہ طیبہ ہوا، اور یہ وہی نور ہے جس نور سے مدینہ مدینۃ المنورہ ہوا۔ یہ وہی خوشبو ہے ناظرین جو آج بھی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو جلا بخشتی ہے کہ مدینہ پاک کے در و دیوار، مدینہ پاک کی فضاؤں میں مہکتی وہ بھینی بھینی نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو آج بھی عاشقوں کو حیات جاوداں بخشتی ہے، جس سے ان کی روح ایمان سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور ان کے ایمان و عقیدے میں ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ صرف عشاق ہی نہیں ناظرین، بلکہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو صرف در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے حاضر ہوتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مدینہ پاک، مدینہ طیبہ آج بھی مہک رہا ہے۔ مشک اور کافور کیا ہیں، ان کی طرح تو وہاں کھجوروں میں بھی خوشبو موجود ہے ناظرین کہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے صرف فضا ہی نہیں مہک رہی، بلکہ مشک و عنبر کی طرح مدینہ طیبہ میں لگے باغات کی کھجوریں بھی آج بھی اسی طرح سے مہک رہی ہیں۔ بلکہ یوں کہیے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے کائنات عالم مہک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسیم سحر کو پانے کے لیے ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین و بے قرار ہے کہ بس کسی طرح سے مدینے کی سرزمین پہ یہ گناہگار حاضر ہو جائے۔ کوئی سبیل ایسی بنے، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ شہر شفاعت نگر کی طرف راستے کھلیں اور ہم سب گناہگار وہاں پر دوڑتے چلے جائیں۔ کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اے نسیم کوئے جانا، جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف یار لانا، دل پریشاں ہے سنگھانا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ناظرین مدینہ طیبہ کی مٹی وہ کمال حاصل کر گئی جو دنیا کی کسی مٹی کو حاصل نہیں ہوا، یعنی وہ بزرگی، وہ رفت جو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو عطا کی، کسی اور مٹی کو عطا نہیں کی۔ کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی مٹی سے جب بوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جو مشک و عنبر میں بالکل ہی نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں ایسی خوشبو کا ہونا عجائب و غرائب میں سے ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ زیر آسماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے تھے، یعنی ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے تھے۔ امام مالک علیہ الرحمہ ناظرین آپ تو مدنی ہیں نا، مدینے میں پیدا ہوئے، امام مالک علیہ الرحمہ کا نام ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعارہ ہے۔ آئیے ذرا ادب مصطفیٰ، ادب مدینہ ذرا ان سے سمجھتے ہیں کیا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے زیادہ تر زندگی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں گزاری، لیکن کبھی بھی آپ نے جوتے نہیں پہنے مدینے کی سرزمین پہ، کہ ساری زندگی مدینے کی سرزمین پر برہنہ پا ہی آپ چلا کرتے تھے۔ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو عالم یہ ہوتا کہ در و دیوار سے لگ کر چلا کرتے تھے کہ کئی غلطی سے پاؤں اس جگہ نہ لگ جائے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالے نے مبارک لگا ہو۔ یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ادب مدینہ ناظرین کہ امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس اعلیٰ نسل کی سواریاں موجود تھیں، اپنے وقت کے بہترین گھوڑے موجود تھے، لیکن کبھی مدینے کی حدود میں کسی سواری پر نہیں بیٹھے۔ اب کیوں نہیں بیٹھے؟ سوال تو یہ ہے نا ناظرین، تو سنیے جواب۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں سواری کے جانور سے اس ارض مقدس کو پامال کروں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں۔ یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، اور یہ ادب مدینہ ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے یا ترکی گھوڑے دیکھے، ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے عرض کیا یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سب تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ایک گھوڑا تو اپنے لیے رکھ لیجئے، تو فرمایا، اور کیا فرمایا ذرا سنیے، اور سماعتوں سے نہ سنیے گا، ذرا عشق کے جو سماعتیں اس کو کھول کے، ان کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا ناظرین۔ کیا فرماتے ہیں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ پوری زندگی ناظرین، پوری زندگی صرف 2 حج کیے، مزید حج یا نفلی عمرے نہیں کیے۔ کسی نے پوچھا کہ سارا جہاں جاتا ہے آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو کیا فرمایا؟ بھئی عاشق کی باتیں بڑی نرالی ہوتی ہیں صاحب۔ انہوں نے فرمایا کہ فرض ادا کر چکا، اب معلوم نہیں کہاں موت آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ موت آنے سے پہلے حضور کے شہر میں رہوں، کیونکہ میں موت کو باہر گوارا ہی نہیں کرتا۔ بہت کم کھاتے تھے ناظرین، بہت کم کھاتے تھے تاکہ حاجت نہ ہو۔ مدینہ پاک میں رہتے تھے لیکن رفع حاجت کے لیے مدینہ کی حدود سے باہر نکلتے تھے کہ ادب مدینہ ان کو اتنا ملوذ خاطر تھا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ آج صورتحال یہ ہے کہ عاشق تڑپ رہے ہیں، 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، اس پروگرام کو مجھے نہیں پتا میں کیسے کر پاؤں گا، لیکن جب تصور مدینہ آتا ہے تو صرف ایک خیال آتا ہے ناظرین، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ ہم بے کس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں کا بوجھ ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہم نے آپ کی بارگاہ کا حق ادا نہیں کیا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عقیدوں میں بہت خلل آ چکا ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے ایمان بہت کمزور ہو گئے۔ ارے جس در کو کھول کے رکھنا چاہیے تھا، مجھے کہنے دیں جملہ، جس در کو میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کھول کے رکھا کہ مدینے میں قحط پڑے اور صحابہ ان کی بارگاہ میں آئے، تو آپ فرمائے جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر ان کا روشن دان کھلواؤ۔ روشن دان کھلواؤ گے تو اللہ می برسائے گا، اور روشن دان کھلا تو اللہ نے می برسایا۔ ہم نے تو سرکار کے روزے کو بند کر دیا۔ یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ناظرین کرام، یہ 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے، کرونا کی وبا نہیں ٹلتی، اس لیے نہیں ٹلتی کہ ہمارے تیقن میں فرق آ چکا ہے، ایمان میں کمزوری آ چکی ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ آج جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، میں گزارش کروں گا، میرا ایمان ہے، ایک بار پھر گنبد خضرا کی کھڑکیوں کو کھول دیجئے، ایک بار پھر گنبد خضرا کی کھڑکیوں کو ہٹا دیجئے بیچ سے پردہ۔ ارے کون سا کرونا اور کہاں کا کرونا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیاں ایک مرتبہ پڑھنے تو دیں دنیا پر، پھر دیکھیں کہ یہ گنبد خضرا ایسی تجلیاں برسائے گا، ایسی تجلیاں برسائے گا، ایسی تجلیاں برسائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا کو پوری دنیا سے ختم کر دے گا۔ ارے وہ زمزم کہ جس کو میرے رسول نے فرمایا کہ پیو اس میں شفا ہے، ہم نے کبھی اس کو کھولا، کبھی اس کو بند کیا۔ وہ خانہ کعبہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم نے کبھی اس کو کھولا، کبھی بند کیا۔ خدا را کھول دیجئے، مسجد حرام کو کھول دیجئے، مسجد نبوی کو کھول دیجئے، گنبد خضرا کے روشن دان کو کھول دیجئے۔ پھر دیکھیے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کہ وہ کیسے اپنے دامن کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کو سمیٹتی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو سمیٹتی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، میرے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ اور میرے دائیں جانب میرے بہت ہی پیارے دوست ممتاز قوال جناب شیرمی عداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ سب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔
بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور آج یاد مدینہ اور فضائل مدینہ منورہ پہ گفتگو ہے۔ مجھے نہیں پتہ میں اس پروگرام کو آج کیسے کر پاؤں گا، میرے بزرگ یہاں موجود ہیں، ان سے آغاز کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مدینہ یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ رسول اللہ کے دربار میں شوق و محبت سے میرا روز و شب آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب، صرف آپ ہی نہیں، ہر وہ پاکستانی جو ایمان کی روح جانتا ہے وہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کے ضمن میں آنسو بہا رہا ہے۔ پاکستان جب بن رہا تھا، مشکل وقت تھا، تو اس وقت ظفر علی خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں۔ بے شک مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے بغیر، مدینہ منورہ کی اہمیت اور حقیقت کو جانے بغیر امت مسلمہ اس بہت بڑے عذاب سے نجات نہیں پا سکتی۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جنید صاحب، آپ نے ذکر کیا اہل مدینہ کا، مجھے قرآن کریم کا بیان کردہ وہ واقعہ یاد آتا ہے جب غزوہ بن المصطلق یا غزوہ مریسی کے موقع پر پانی کے معاملے پر ایک انصاری اور ایک مہاجر میں معمولی سی بات ہو جاتی ہے۔ اس بات کو منافق زیادہ ابھارتے ہیں اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے، آپ اس پر دلی دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر منافقوں نے یہ کہا، جو ان کی بات کو قرآن کریم نے ہم تک پہنچایا، کہ منافق کہنے لگے کہ ہم مدینہ پہنچ کر لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ عزت والے معاذ اللہ ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اب ان کی زبان سے یہ ناپاک کلمے نکلنے کی دیر تھی، پاک پروردگار نے فرمایا لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بدبخت کہاں کھڑے ہیں؟ انہیں کیا معلوم اللہ 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 کہ میرے محبوب علیہ السلام کا وہ مدینہ اللہ، جس کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے باقی سارے شہر محنت سے حاصل کرنا پڑے، لیکن میرا مدینہ مجھے قرآن نے عطا کیا۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں اصول دیے۔ قرآن نے اہل ایمان کو کہا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا، ایمان والو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، خبردار میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو۔ اللہ اللہ اللہ، وہ کیسے اجازت دیتا؟
جو کبھی انہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارے، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارے، کبھی یاسین کہہ کر پکارے۔ اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ مدینہ پاک کی جو فضائل ہیں، احادیث تو تواتر سے موجود ہیں، کچھ بتائیے نا لوگوں کو۔ آج بس تذکرہ مدینہ مدینہ ہوگا بس آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فضائل مدینہ کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو ذرا سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض کا مظہر عتم بنایا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام ادیان کا سردار اور جامع بنایا، اور پھر قرآن مجید کو تمام کتابوں کا خاتم بنایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کون سی سرزمین ہے جس سرزمین کو اسلام کے عملی نفاذ کی جگہ کا مرتبہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سی سرزمین ہے جس زمین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک آرام فرما ہوں گے۔ اللہ۔ وہ کون سی زمین ہے جس پر سب سے زیادہ پہلے قرآن کی آواز گونجتی رہی۔ اللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کیوں باتیں کرتے ہیں، تو ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ فضیلت کے 3 منابع پر تو کوئی اختلاف نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین اور افضل الانبیاء ہونے پر کسی کا کلام نہیں۔ اللہ۔ قرآن مجید کے سب سے زیادہ افضل کتاب ہونے پر بھی تمہیں شک نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دین اسلام کے کامل اور مکمل ہونے پر بھی شک نہیں۔ بالکل۔ ان تمام سعادتوں کا مرکز بننے کی سعادت کے سرزمین کو ملی، اللہ۔ وہ مدینہ شریف ہے۔ تو مدینہ شریف کو جب یہ ساری نسبتیں حاصل ہیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں اس زمین میں رہنا پسند فرمایا، تو ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک فضیلت ہوتی ہے اس فضیلت کے تمام تقاضے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینے کا ادب سکھایا اللہ۔ اور بار بار تلقین فرمائی۔ وہ بتائیں اے اللہ، ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو اور بیت المقدس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو اپنا حرم بنایا، لیکن میں تیرا نبی ہو کر اور سب سے افضل ہو کر میں مدینہ کو حرم بنا رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اللہ نے بنا دیا۔ اللہ نے بنا دیا۔ اللہ۔ اے اللہ تعالیٰ، جو تو نے رحمت و برکتیں مکہ میں اور بیت المقدس کی وجہ سے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے رکھی ہیں، اس سے دگنا رحمتیں اور برکتیں میرے مدینہ میں رکھ۔ اللہ نے ڈال دی، وہ رکھ دی، اللہ نے وہ بھی سب دے دیا اپنے محبوب سب دے دیا۔ تو اس لیے پھر وہاں جو پوری امت کا یہ اجماع رہا، اتفاق رہا، اور دین کی روح کا یہ پیغام رہا کہ یہ جو مدینہ کی سرزمین ہے، حتیٰ کہ ہمارے علماء اور محدثین نے تو یہاں تک بھی کلام کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر آرام فرما ہیں اور زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو جہاں یہ ساری سہولتیں ہیں اور ساری فضیلتیں جمع ہیں، تو پھر اس کے کیا آداب ہوں گے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب جو 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام آتے ہیں، جو حاضری دے کے جاتے ہیں، باری قیامت باری ان کو دوبارہ نہیں ملے گی۔ نہیں ملے گی۔ نہیں ملے گی، یعنی کہ تعداد کتنی انسان گن نہیں سکتا۔ انسان گن نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا سا قرآن اور احادیث کی روشنی میں، کیونکہ بہت سے پہلو اس وقت اجاگر نہیں ہوئے، تو آپ ذرا وہ اجاگر کیجئے کہ یہ جو مدینہ کے فضائل ہیں یہ کیا ہیں، اس پہ کر پھر ہم، میرا خیال ہے اللہ زندگی دے انشاءاللہ اگلے بریک میں جب ہم آئیں گے تو ہم مدینہ کی حاضری کیسے، ادب مدینہ کیا، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جنید بھائی۔
بہت شاندار انداز سے آپ نے ہم سب کی ترجمانی کی اور محبت کا اظہار کیا. اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تقریباً سارے مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے نا وہ مدینہ ہے، کیونکہ اب صبح قیامت تک میرے آقا وہاں تشریف فرما ہے. اور آقا جہاں ہوتے ہیں نا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آقا جہاں تشریف لے جاتے ہیں وہی افضل ہو جاتا ہے. اب آقا کیونکہ صبح قیامت تک وہاں ہیں تو اس سے مراد جو شہر یہاں لیا جا رہا ہے وہ مدینہ منورہ ہے. اور جو آپ نے انٹرو میں ایک جملہ ارشاد فرمایا نا کہ میرے آقا تو وہ نور ہیں کہ آپ مکہ تشریف لاتے ہیں تو مکہ معظمہ ہو جاتا ہے، آپ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ ہو جاتا ہے، اور آقا عرش پہ جاتے ہیں تو عرش معلیٰ ہو جاتا ہے. یہ ایسا نور ہے. لہٰذا کسی بھی مکان کی فضیلت اور اہمیت اس کے مکین کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو جہاں بھی میرے آقا ارشاد تشریف فرما ہوں گے، آپ نے خود ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جتنی جگہ ہے نا وہ ریاض الجنہ ہے. تو میرے آقا بھی ریاض الجنہ میں ہیں، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر بھی ریاض الجنہ میں ہیں، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق بھی ریاض الجنہ میں ہیں. ہماری جنت کے فیصلے تو بعد میں ہوں گے، انہیں سرور کائنات نے 1400 سال سے جنت عطا فرما دی اور اپنے قدموں میں رکھا ہوا ہے، اور آقا کے قدموں میں رہنا وہی تو جنت ہے. میں وہ واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، قرآن پاک میں 2-3 جگہ پہ اس بادشاہ کا نام آیا ہے طبہ بادشاہ. اس نے اپنی محبت کا جو ذکر کیا تھا سرور کائنات کے ساتھ، آپ کی آمد سے کئی سال پہلے، 100 سال پہلے کی بات، 1000 سال پہلے تک، کئی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ جب آیا وہاں یہ مدینہ کھڑے ہو گئے. جب اسے پتا چلا تو اس نے چند شعر پڑھے تھے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اس نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری ناسامی، کہ میں گواہی دیتا ہوں، جس طرح آپ نے کہا 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس مدینہ میں احمد تشریف لائیں گے اور اللہ کے آخری رسول بن کے تشریف لائیں گے. تو میرے آقا کا تذکرہ ہو، میرے آقا کی ہجرت گاہ کا تذکرہ ہو، میرے آقا کی قیام گاہ کا تذکرہ ہو، میرے آقا کی محبت گاہ کا تذکرہ ہو، وہ تو کئی 1000 سال پہلے ہی تذکرہ ہو رہا ہے، ہم تو بعد میں تذکرہ کر رہے ہیں نا. آگے اس نے یہ بھی محبت کا اظہار کیا کہ فلو مدہ عمری الی عمرہی لکنت وزیرا لہو و ابن عمی، کہتا اگر مجھے اتنی زندگی مل جائے کہ وہ نبی میری زندگی میں مبعوث ہو کے آ جائیں تو پھر میں بادشاہ نہیں رہوں گا، میں مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا خادم بن جاؤں گا. وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور اگر بدر میں مجھے احد میں خندق میں جا کے مقابلہ کرنا پڑا تو میں ان کے دشمنوں کا مقابلہ بھی کروں گا. وفرجت عن صدرہ کل غم، اور انہیں سینے کے ساتھ لگا کے ان کے سینے کے سارے غم بھی دور کر دوں گا. مجھے کہنے دیجئے ایک جملہ اگر اجازت ہو، کہ میرے پروردگار نے تو ظاہر یہ تو فیصلہ ازل سے ہو چکا نا، ازل سے ہو چکا کہ نبی نے آنا ہے، تو ازل سے یہ فیصلہ بھی ہو چکا تھا کہ یہاں مدینہ بسنا ہے، اور ظاہری طور پہ 1000 سال پہلے بسا بھی دیا تھا. اور طبہ نے جو گھر لیا اور جو آپ کو تحفہ دیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نہیں تھا، سرکار تو خود اپنے گھر میں تشریف لائے تھے. جی. اور حضرت ابو ایوب انصاری سے ضمناً مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ آپ تشریف لائے نا سرور کائنات کے مزار پہ، اور آ کے چہرہ انور آقا کے قدموں میں رکھا، تو اس وقت مروان خلیفہ تھا. اس نے آ کے کہا اتدری ما تصنعو، تم جانتے ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے نام ادری ما اصنعو، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. جیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اس طرح محبت کیا کرتے تھے. اور وہ اسلام کا نذرانہ یقیناً میں پیش کرنا چاہوں گا جو ابن رسول حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے، یہ میرا خیال ہے خلیفہ منصور کی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے روایت میں مروان کے لفظ. ہاں اچھا، اور اس میں مروان کا بھی ایک واقعہ ہے نا جس نے آواز بلند کی تھی تو اسے جب ٹوکا تھا امام مالک علیہ الرحمٰن نے، وہ ابو جعفر منصور. اچھا وہ جعفر منصور، اچھا اس طرح ٹھیک ہے. اچھا وہ جو سلام کے اشعار ہیں وہ آج کی مجلس میں یقیناً قبولیت کے لیے ہوں گے کہ حضرت امام زین العابدین نے لکھا ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، اے باد صبا اگر کبھی تیرا گزر میرے نانا کے در سے ہو، اس عرض حرم سے ہو، اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں، اگلے جملے میں عرض کرتے ہیں ان نلت یا ریح الصبا، اے باد صبا جب تم وہاں سے گزرو نا میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، تو اس روضہ پہ میرا سلام ضرور پیش کرنا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے. لہذا سلام بھیجنا
آقا کی بارگاہ میں سلام بھیجنا، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلام پہنچتا نہیں ہے، یہ تو ابن رسول نے ہمیں خود سکھایا ہے، حضرت امام زین العابدین نے سکھایا ہے، کہتے ہیں وہ نبی محترم ان تک میرا سلام بھیجنا اور پہنچانا جن کا آگے انہوں نے پورا تعارف کروایا، کہتے ہیں من وجہہ شمس الضحیٰ ومن خدہ بدر الدجا، جن کا چہرہ شمس الضحیٰ ہے اور جن کے رخسار بدر الدجا ہیں، ومن ذاتہ نور الہدی، ان کی ذات پوری اللہ کا نور بن کے آئی ہے، ومن کفہ بحر الہمم، اور ان کی ہتھیلی ایسی ہے کوئی بھی مانگنے والا آئے وہ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور جو آپ کی کیفیت ہو رہی تھی نا، یہ سنت ہے حضرت امام زین العابدین کی، انہوں نے آخر میں عرض کیا کہ مولا اکبادنا مجروحۃ عن سیف ہجر المصطفیٰ، کہ مصطفیٰ کریم کے ہجر میں، ہجر کی تلوار نے ہمارے جگر چھلنی کر دیے ہیں، ہم اندر سے ختم ہو گئے ہیں، مصطفیٰ کریم سے دور ہوئے۔ عرض کرتے ہیں مولا میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، انہیں مبارک دیتا ہوں، طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، مدینے والوں کو سلام ہو، وہ تو ہر وقت وہاں رہتے ہیں جہاں میرے آقا خود تشریف فرما ہے۔ لہذا اسی سلام کے ساتھ ہمیں بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنی چاہیے۔